ہو جاتا ہے، شراب پینے سے وہ گنہگار فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، نماز قضا کرنے سے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بے فرمانی کرنے سے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی توہین کرنے والا فاسق و فاجر نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری عبادت بچے گی ہی نہیں، بالکل ختم ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ صرف نبی کریم کے سامنے آواز اونچا کرنے سے۔ سرکار گفتگو فرمائے، حضور کلام فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائے، نبی کریم علیہ السلام بات فرما رہے ہیں اور آپ سرکار کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں، تو اس آواز کو خالی اس طرح میں اونچا سنتا ہوں، اس طرح دوسرے بھی شاید اونچا سنتے ہوں گے۔ وہ زور زور سے باتیں کیا کرتا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ بیچارہ گھر میں بیٹھ گیا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اسے پتا لگا کہ میں ہمیشہ حضور کے سامنے بلند آواز اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ اور وہ جانتا تھا اسلام کی روح کو کہ اعمال اس کے ضائع ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتا ہے، تو اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں اونچی آواز کرنے سے کافر بن گیا۔ اب صحابی رسول کو یہ احساس ہونے لگا میں تو کفر میں چلا گیا، بیچارہ گھر میں بیٹھ گیا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ 3 دن 3 رات مسجد نبوی میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو شاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف فرما ہوئے، لیکن تمہاری بات جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے وہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتی ہے۔ تمہارے دکھ دینے والی چیز میرے مصطفیٰ کو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ تو مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب 3 دن صحابی رسول جب مسجد نبوی میں نہیں آیا تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کو فکر ہوئی۔ آپ نے ان کی گھرفت کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، معلوم کرو ثابت کہاں گئے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں ان کے گھر جا کے نکلے، گھر والوں کو بلایا، پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کا پوچھ رہے ہیں، 3 دن ہے وہ نہیں آئے، کیا بات ہے؟ گھر والوں نے بتایا ہمیں بھی پتا نہیں، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، روتا رہتا ہے، نماز اپنے گھر کے کونے میں پڑھتا ہے، باقی کسی سے بھی کلام نہیں کرتا، پتا نہیں ہم بھی پوچھ پوچھ کر کے تھک گئے، پتا نہیں کیا بات ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ کسی صحابی کو بھیجا، اس کو بلا کر کے لاؤ کہ تجھے خدا کے حبیب نے بلایا ہے، آ جاؤ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بلاوا پہنچا تو بیچارہ چل پڑا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی دربار اقدس میں حاضر ہوا، کانپ رہا تھا، اس کے منہ کی حالت میرے دوستو عجیب و غریب ہو گئی تھی، بڑا پریشان نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا، بالکل دبلا پتلا ہو گیا تھا، یوں سمجھ لو جیسے ابھی قبر میں سے کسی نے اس کو نکالا ہو۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا ثابت بن قیس تجھے کیا لگ گیا؟ عرض کرنے لگا حلقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میں تو برباد اور ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ یا حبیب اللہ آپ جانتے ہیں میں بہرا ہوں، اونچا سنتا ہوں اور روزانہ آپ
کی خدمت گرامی میں اونچی اونچی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن 3 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 دن پہلے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اونچی آواز کرنے سے نبی کریم کے سامنے تم کافر ہو جاؤ گے۔ حلقت یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا، میری نمازیں بھی گئی، میرا ایمان بھی گیا، میں نے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، وہ بھی میرا ضائع ہو گیا، چونکہ میں زیادہ بلند آواز سے بات کر رہا تھا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ قربان جاؤں آقا تیری شفقت پر۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اس اپنے عاشق زار کو سینے سے لگایا اور ہاتھ پھیرایا اور آپ نے فرمایا انک تعیش بالخیر وتموت بالخیر، تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ تو زندہ رہے گا تو بھی ایمان سے، جب دنیا سے جائے گا تو بھی ایمان سے جائے گا، تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو کافر نہیں بنا، تو مسلمان ہے اور مسلمان رہے گا، جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو بھی ایمان سے جائے گا۔ اب یہ جو حکم نازل ہوا ہے اس سے پہلے تو اونچی بات کیا کرتا تھا، پہلے منع نہیں تھی اور تجھے پتا بھی نہیں تھا، اب تجھے احساس ہوا ہے، یاد رکھو ثابت یہ بھی تیرے ایمان کی علامت ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایمان بڑا پیارا ہے، ایمان سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ کی وجہ سے تو سب کچھ میں ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میں کافر ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ خدا کے حبیب نے تسلی دے دی، آپ نے فرمایا انک تعیش بالخیر وتموت بالخیر، تو زندگی گزارے گا تو بھی ایمان سے، جب جائے گا تو بھی ایمان سے۔ دیکھیے میرے مصطفیٰ نے کتنی بڑی بات فرما دی، اس کے حال اور مستقبل کی خبر دے دی کہ اب بھی تو ایمان والا ہے۔ ملا تو کہتا ہے کل نبی کو معلوم نہیں کل کیا ہونا ہے، مصطفیٰ فرماتے میرا یہ امتی جب مرے گا تو بھی ایمان سے جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے نبی کو پتا ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، اونچی آواز سے بولو، آخر تک چھیڑے تک بولو، میروا والے، پتا لگے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا ہے یا نہیں؟ ملا تو کہتا ہے کہ نبی کو اپنے حال کا بھی پتا نہیں، اپنے حال کا معاذ اللہ، کتنا بڑا کلمہ کفر ہے۔ قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ایوب جان سرہندی دامت برکاتہ العالیہ نے تشریف ابھی خطاب فرمایا نا، یہ ڈنمارک کے بھی باپ ثابت ہوئے۔ ڈنمارک والوں نے تو ایک خاکہ شائع کیا تھا، انہوں نے تو توحید کا ایک کارٹون شائع کیا تھا، اشارے اور کنایے میں نبی کریم کی طرف بات کو منسوب کیا تھا، ڈھکی چھپی بات کی تھی، کھلی بھی نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے تو صاف لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال بھی معلوم نہیں، دوسروں کا تو معلوم نہیں لیکن اپنا حال بھی معلوم نہیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، زور سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ فرمائیے، نبی کو اپنا حال بھی پتہ نہیں، معلوم نہیں، کسی کا کھول کے دکھاؤ، دیکھو تقویت الایمان کو، نبی کو کسی کا حال معلوم نہیں، کسی کا اپنا حال بھی معلوم نہیں، کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ ایک آواز سے بولو۔ ملا کہتا ہے نبی کو اپنے حال کا پتہ نہیں اور کسی کے حال کا پتہ نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے محبوب کو قرآن پر بھروسہ ہے؟